انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنتا ہے اس کو بغیر تحقیق آگے شیئر کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے ایسے پروپیگنڈوں کا حصہ مت بنے اور ایسے لوگوں سے اپنی ذات کو بچائیں جو امت کو خراب کر، اس کے اندر توڑ پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ حجاج بن یوسف روزانہ 10 سپارے تہجد میں پڑھتا تھا، 10 سپارے، اور وہ ایسا خبیث تھا کہ اس نے 1.25 لاکھ مسلمان اپنے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دیے، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں، اور عبد الملک بن مروان جس نے اس کو بنایا تھا گورنر عراق کا، دونوں کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور گدھے کی طرح اس کے گرد وہ چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ ظلم معاف نہیں کرتا، اس لیے بادشاہوں سے کہتا ہوں اور اپنی افواج سے کہتا ہوں، اپنی عوام سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، اگر آپ ممبر پر بیٹھ کر میرے نبی کے دین کو ٹکڑے کر رہے ہیں تو آپ بھی بہت بڑا جھوٹ اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ محمد جمیل صاحب واقعہ سنا رہے ہیں حجاج بن یوسف کا، اور اس واقعے کو کاٹ کر یا اس واقعے کو فٹ کر رہے ہیں جنرل حافظ عاصم منیر پر۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں امت کے اندر تفریق بننے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنے والے اعمال کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ ہمارے بڑوں کو توڑ رہے ہیں، اور کاٹ کاٹ کر ویڈیو شیئر کرنا، پھر کاٹ کر جو ہے اس کو بیان کوئی دیا ہے، رنگ کوئی اور دینا۔ آپ مکمل بیان سنیں، اس کو مکمل سپیچ سنیں، مکمل بیان سنیں، مولانا نے کیا فرمایا۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کو بیان کر رہے ہیں، حافظ والا جو لفظ ہے اس کو حافظ جنرل عاصم منیر پر فٹ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے جب بھی کوئی تمہارے پاس خبر آئے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ اس کا تعلق سچ تک کتنا ہے، جھوٹ تک کتنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنتا ہے اس کو بغیر تحقیق آگے شیئر کر دیتا ہے۔ یہ جتنے لوگ بھی بیانوں کو کاٹ کاٹ کر کے بات کوئی اور ہوتی ہے فٹ کہیں اور پر کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ یہ خیانت کر رہے ہیں، اور خائن کی پکڑ قیامت کے دن بڑی ہی سخت ہے، اور خائن نہ اللہ کو پیارا ہے نہ اللہ کے رسول کو پیارا ہے، اور خائن کا خاتمہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ خائن کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے ایسے پروپیگنڈوں کا حصہ مت بنے، خدا کے لیے آپ ایسے پروپیگنڈے امت کے اندر پیدا مت کریں، اور ایسے لوگوں سے اپنی ذات کو بچائیں جو امت کو خراب کر رہے ہیں، امت کے بڑوں کو آپس کے اندر توڑ پیدا کر رہے ہیں، عوام الناس کے دلوں میں نفرت بٹھا رہے ہیں کہ جی محمد جمیل صاحب نے پی ٹی آئی والوں کے حق میں بیان دے دیا، محمد جمیل صاحب نے عاصم منیر کو نشانہ بنا دیا، محمد جمیل صاحب نے نواز شریف کو ٹارگٹ کر دیا۔ بھائی مولانا جمیل صاحب کسی کو ٹارگٹ، کسی کو نشانہ نہیں بناتے، وہ دائی ہیں، اور دائی کا کام سب کو رب کی طرف بلانا ہے۔ ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے ہیں، رب ہمارا ہے۔ محمد جمیل صاحب پی ٹی آئی والوں کو بھی دعوت دیں گے، نون لیگ والوں سے بھی ملاقاتیں کی دعوت دی، پی پی والوں سے ملاقاتیں کی دعوت دی، ٹی وی اداکاروں کے اندر چلے جائیں وہاں محمد جمیل صاحب دعوت چلائے۔ کتنے مولانا جمیل صاحب کی دعوت سپیچز کو سن کر توبہ کر چکے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مولانا خود زبانی سناتے تھے کہ ہماری گاڑی ان کے سٹیج کے پیچھے لگتی تھی، جب جنید جمشید نے 4 مہینے لگائے گاڑی رکھوا کر پھر ساری صاف کروا دی، اور جو ہے اس کے بعد پھر سٹیج شو ڈرامہ سارا کوئی شروع کر دیا، تو محمد جمیل صاحب خود بیان کرتے کہ ہماری گاڑی لگتی تھی اس کے سٹیج کے پیچھے آ کر، اور وہ گانا گاتا تھا پھر وہیں سے سرودے پر چلا جاتا تھا، گانا گاتا تھا پھر وہیں سے سرودے پر چلا جاتا تھا، لگتا رہا، ایسی توبہ کی کہ سارے معاصی سے توبہ کر لی سچے دل سے۔ اور پھر پیپسی والوں نے کہا کہ ہم تمہیں 1.5 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، صرف ایک گانا آ کر گا لو پھر چلے جانا۔ کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں نے توبہ کر لی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کہا کہ مولانا کو فون کیا، محمد جمیل صاحب کو فون کیا، مولانا اس وقت 100 روپے جیب میں دوائی کے لیے ہیں اور کچھ نہیں ہے، بڑی فقر و فاقہ کی زندگی ہے، اور پھر اللہ نے کتنا دیا کہ یہ ڈاٹ آئی پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ تو اس لیے پروپیگنڈوں کا حصہ بننے کی بجائے آپ تحقیق کی عادت ڈالیں کہ میں نے تحقیق کرنی ہے، پھر اس کے بعد پوسٹ لگانی ہے، لیکن جو لوگ کاٹ کر بات کوئی اور ہوتی ہے اس کو کاٹ کے کسی اور پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے خائن اور دھوکے باز ہوا کرتے ہیں۔